جائیں, نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. صحیح ہے نعروں سے. ایک کلام اور پڑھ دیتا ہوں بس جگہ, ٹھیک ہے. نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی, نگرہ سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. میں سہیل جعفر آبادی, ایک بار ہوئی ہے. السلام علیکم. کہیے سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کر کہ یا رسول اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں, میٹھی میٹھی آواز میں جناب سہیل احمد صاحب ہمارے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کے اشعار پڑھ رہے تھے. اب آئیے ہمارے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. حضور نگراں سنی دعوت اسلامی خلیفہ حضور اشرف الخلفاء تشریف لا چکے ہیں. میں حاجی سلیم صاحب پی او پی والے ان کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کی گلپوشی کریں. عالی جناب ایاز بھائی تشریف لائے اور وہ بھی حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کی گلپوشی کرے. اور کون ہے؟ اور جاوید بھائی, جاوید ماسٹر صاحب یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, دینی کاموں میں بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. وہ نعرہ لگائیں گے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بھورا بھائی, رحمت اللہ بھائی, غلام محمد بھائی, یہ تینوں آئیں گے اور حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کی گلپوشی کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور اب آئیے ہمارے جو کرم فرما ہے, ہمارے جو عظیم سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہمارے امام صاحب مولانا نظر الحق صاحب جو مسافر مدینہ بننے والے ہیں, ان کی گلپوشی اور ان کو چادر حضور نگراں سنی دعوت اسلامی پیش کریں گے. امام صاحب کی گلپوشی حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. چادر بھی پیش کریں گے حضور نگراں سنی دعوت اسلامی. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں گے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حافظ عمران صاحب کی گلپوشی ہمارے فاروق بھائی کریں گے. مولانا عارف صاحب کی گلپوشی رحمت اللہ بھائی کریں گے. نعرہ تکبیر. ہمارے جو سید صاحب بھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کی گلپوشی قطب الدین بھائی کریں گے. حافظ جنید کی گلپوشی سید ظہیر صاحب کریں گے. اور جتنے بھی ہمارے ساتھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں, میں قادری زون کے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے. حضور نگراں سنی دعوت اسلامی منا بھائی کی گلپوشی کریں گے. یہ بھی مسافر مدینہ بننے والے. منا بھائی کی گلپوشی ہمارے رحمت اللہ بھائی بھی کر رہے ہیں. مجمع میں سے کوئی نعرہ لگا زوردار.
اسٹیج پر رونق افروز حضرت علامہ و مولانا نظر الحق صاحب قبلہ، حضرت مولانا حافظ و قاری محمد عارف نجمی صاحب قبلہ، مداح رسول محمد سہیل صاحب، دیگر حفاظ اکرام، علماء اکرام، حاضرین بزم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسول اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب محمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے حضرت مولانا نظر الحق صاحب مدینے کے اور مکۃ المکرمہ کے مسافر ہونے والے ہیں، اور کمیلے والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت مولانا نظر الحق صاحب بہار سے نہیں، اپنے وطن سے نہیں، بلکہ نئے کمیلے سے مدینے کے مسافر ہونے والے ہیں، نیا کمیلے سے مکۃ المکرمہ کے مسافر ہونے والے ہیں، اور وہ چاہتے تو اپنے وطن سے روانہ ہوتے، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں ان کے ساتھ، جو اپنے وطن سے مدینہ کے لیے روانہ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کی محبت کے سبب وہ نئے کمیلہ سے مدینہ کے مسافر بن رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا اکجا ہونا، جمع ہونا، بیٹھنا، آنا، ان کا استقبال کرنا،
یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ بے حد حضرت مولانا نذر الحق صاحب پیار کرتے ہیں۔ اور سبھی ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا جو غالباً یو پی کے ہی ہیں شاید، ہے نا؟ اور یو پی والوں میں تو یہ بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ آنے والے کو سونے ہی نہیں دیتے ہیں۔ نعت گو بھی ایسے ہوتے ہیں اور یو پی والے سننے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب تک محفل چلے گی تو جو شاعر ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے ہیں اور مجمع کو بھی ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے ہیں۔ میں تو یہی محسوس کر رہا تھا کہ حضرت مولانا سہیل صاحب پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے اور آخری میں دعا ہو جائے، لیکن حضرت مولانا نذر الحق صاحب کی دعوت پر میں بھی آیا تھا تو مجھے بھی مائک انہوں نے پیش کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے مقدر اور تقدیر والے ہیں کہ اللہ کریم نے 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور سب انبیاء کا سردار ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تمام انبیاء کے امام ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ اللہ اکبر، اللہ کریم اپنے مقدس کلام میں کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے بندو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، تم سے خطا ہو جائے، تم سے لغزش ہو جائے، تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبہ چلے جاؤ یا مزدلفہ چلے جاؤ یا عرفات چلے جاؤ یا صفا مروہ چلے جاؤ۔ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا میرے بندو تم سے خطا، لغزش، غلطی، گناہ ہو جائے تو رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تم میرے حبیب و محبوب کے دربار میں آ جاؤ۔ مولانا نذر الحق رسول اعظم کے دربار میں جانے والے ہیں، سبحان اللہ، جنہیں سرکار بلاتے ہیں، پھر اللہ اکبر، پھر ان کے لیے کٹھن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، کٹھن منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گناہ کر بیٹھے تو تم میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، اور میرے محبوب کے دربار میں آنے کے بعد پھر جو ہے تو تم اللہ اکبر توبہ و استغفار اور تم دعا کرو، اور پھر جو ہے تو دعا کرنے کے بعد اللہ اکبر میرے محبوب تمہارے لیے دعا کر دیں گے، میرے حبیب تمہارے لیے اپنے لبوں کو جنبش دے دیں گے، میرے حبیب تمہارے بخشش کی دعا کر دیں گے، تو رب فرماتا ہے تواب الرحیمہ، میں رحیم اور کریم ہوں، تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مولانا نذر الحق صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے ہمارے بھائی بھی ہیں، اللہ اکبر، یہ جو ہے تو اللہ اللہ دونوں آپ کے کمیلہ سے روانہ ہونے والے ہیں، اور کس شہر میں روانہ ہونے والے ہیں آپ غور کریں اور اندازہ لگائے۔ جس شہر میں ہمارے آقا جلوگر ہوئے تھے، تاجدار مدینہ پیدا ہوئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مکہ المکرمہ میں ہی سرکار جو ہے تو میرے سرکار تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر آقا فرماتے ہیں مکہ المکرمہ کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے، مکہ المکرمہ کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جو مکہ میں آ کر کے ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
अल्लाहु अकबर। अब मौलाना नजरुल हक साहब अल्लाहु अकबर मक्का शरीफ जाएंगे, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, 1,00,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। एक मर्तबा दरूद पढ़ेंगे 1,00,000 का सवाब मिलेगा। एक अगर कुरान करीम पढ़ेंगे 1,00,000 कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। एक नेकी वहां जाकर करेंगे 1,00,000 नेकी के बराबर सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमानों को मक्का शरीफ और काबे का तवाफ नसीब फरमाए और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। जो पहली मर्तबा जाता है ना मक्कतुल मुकर्रमा, उसकी कैफियत बड़ी अलग होती है, उसकी कैफियत बड़ी जुदा होती है। बार बार जाने वालों की वो कैफियत नहीं होती है। पहली मर्तबा जाने वाले की कैफियत मैं कुछ बयान करूं आपको। अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना नजरुल हक साहब और जो साहब एक दूसरे जाने वाले हैं, मेरे प्यारे आका के प्यारे ने जो है तो रात में सही तरीके से नींद नहीं आएगी, इसलिए कि वो सफर कौन सा सफर हो रहा है? मक्कतुल मुकर्रमा का सफर हो रहा है। कौन सा सफर हो रहा है? अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मक्का ही से अल्लाह करीम ने अपने हबीब को मेराज अता फरमाई थी और सैयदुल अंबिया मक्का से बैतुल मुकद्दस गए थे और बैतुल मुकद्दस से पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर और फिर अल्लाहु अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अर्श इलाही और रब का दीदार करने के लिए मेरे आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्का ही से तशरीफ ले गए। वहां मक्का जा रहे हैं कौन? मौलाना नजरुल हक साहब मक्का शरीफ। आप गौर करें। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह अल्लाह ज़रूर हज़रत वहाँ जाते से दुआ करेंगे। इन्होंने मैं सुना हूँ कि बड़ी इसमें जो है तो मेहनत भी की है और जो है तो आगे बढ़ कर के हिस्सा भी लिया है। अल्लाह अकबर। काबे का तवाफ करते करते मौलाना नजरुल हक साहब भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, वो ज़रूर याद करेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब सैयदुल अंबिया की बारगाह में पहुँचेंगे तो क्या भूलेंगे? हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में पहुँचेंगे तो क्या भूलेंगे? सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुँचेंगे तो क्या भूलेंगे? उस्मान गनी की बारगाह में पहुँचेंगे तो क्या भूलेंगे? हज़रत हसन की बारगाह में पहुँचेंगे तो क्या भूलेंगे? अल्लाह अकबर। नहीं भूलेंगे। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और जितने यहाँ बैठे हैं इस महफिल में आकर के इन्हें मदीने का और मक्के का मुसाफिर बनाया जा रहा है, इसमें से किसी को भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। और प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह। अब देखिए कि ये दोनों हजरात यहाँ कमेला से ही रहते हैं आपके, ये यहाँ से कमेला से निकलने वाले हैं। अल्लाह, ये महफिल जो सजाई है आपने, बड़ी खुशी की जो है महफिल है ये। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। जब ये मदीना का सफ़र और मक्के का सफ़र शुरू करेंगे तो जैसे ही बम्बई पहुँचेंगे तो बम्बई पहुँचते से ही फिर कहा जाएगा कि अब हमें जो है तो एहराम बांधना है। और एहराम जब ये बांधेंगे और एहराम बांधने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे मालूम आपको? आप सब मिलके पढ़ो, सबकी हमारी लब्बैक। एहराम बांध के क्या पढ़ेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احرام باندھ کر جب یہ دعا پڑھتے اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ ایئرپورٹ میں پہنچیں گے اور پھر پلین میں جا کر جب بیٹھیں گے تو اللہ اکبر پھر یہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں یہ جدہ تک جو ہے تو وہ پڑھتے رہیں گے. اور جدہ کے بعد پھر بس میں جب بیٹھیں گے مکۃ المکرمہ کے لیے تو پھر بس میں بھی یہ پڑھتے رہیں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر جدہ اللہ اکبر کے لیے جب روانہ ہوتا ہے پلین اور میقات سے پھر عمرے اور احرام کی نیت ہو جاتی ہے اور جب پلین چلنے لگتا ہے تو جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے جو حج کرنے والا ہوتا ہے اس کے قدرتی کپ کپی جو ہے تو پیدا ہوتی ہے اور اس کی تمنا اور اس کی نگاہیں اس کی نظریں صرف کعبہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بمبئی سے چلا پلین اور پھر جدہ جب اتر جاتا ہے پلین اور جدہ سے پھر جو ہے تو سامان لے کر کے حاجی عمرہ کرنے والے جب باہر نکلتے ہیں اور پھر سامان بس میں رکھتے ہیں اور بس میں جب سامان رکھا جاتا ہے اور بس میں سامان رکھنے کے بعد پھر جتنے بس میں ہوتے ہیں سبھی یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر. یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے بس جب آگے چلتی ہے اور آگے چلنے کے بعد پھر حالات اور معاملات یہ ہو جاتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہے اور مکۃ المکرمہ کی جب پہاڑیاں نظر آتی ہے تو حج کو جانے والا عمرے کو جانے والا بس میں سے اپنی نگاہوں سے مکۃ المکرمہ میں اللہ اکبر کعبے کو تلاش کرتا ہے کعبے کو ڈھونڈتا ہے. اللہ اللہ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آپ غور کریں اللہ اکبر بڑے نصیب والے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو مکہ کا سفر ان کو اللہ نصیب فرماتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. اور پھر جیسے ہی ہوٹل میں پہنچتے ہیں ہوٹل میں پہنچنے کے بعد سامان رکھنے کے بعد پھر کھانے میں دل نہیں لگتا ہے پینے میں دل نہیں لگتا ہے چائے پینے میں دل نہیں لگتا ہے سونے میں دل نہیں لگتا ہے. احرام بدن پر ہوتا ہے اللہ اکبر کفن کی شکل میں احرام جسم پر ہوتا ہے اور وہ حاجی عمرہ کرنے والا کیا تلاش کرتا ہے وہاں کوئی مال و زر نہیں تلاش کرتا ہے وہ کعبے ہی کو تلاش کرتا ہے اللہ اکبر. اور ایسے تلاش کرتا ہے جیسے ہی مکۃ المکرمہ کی ہوٹل سے پھر وہ وضو کر کے یا غسل کر کے اب عمرے کی نیت سے جب جیسے ہی ہوٹل سے نیچے آتا ہے اور پھر مکۃ المکرمہ کے سڑکوں پر چلتا ہے گلیوں میں چلتا ہے تو لب پر کیا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر پیارے آقا کے پیارے دیوانوں چلتے چلتے نگاہیں نیچی ہوتی ہے لب پر یہ ہوتا ہے ذکر الہی میں مصروف اور مشغول مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے عمرہ کرنے والا جب آگے بڑھتا ہے اللہ اکبر پھر آگے بڑھنے کے بعد پھر اسے مسجد حرام نظر آتی ہے اور جیسے ہی مسجد حرام نظر آتی ہے تو وہ مسجد حرام کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہو جاتا ہے یہی جلوگر ہوئے تھے یہیں سے میرے آقا مدینہ سے اللہ یہیں سے مکۃ المکرمہ سے میرے آقا معراج تشریف لے گئے تھے یہیں سے مکۃ المکرمہ سے میرے آقا ہجرت کر کے مدینے گئے تھے اللہ اکبر. پھر وہ مسجد حرام میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے
अल्लाह अकबर। फिर तो कैफियत ऐसी हो जाती है, नजरुल हक साहब आने के बाद हमें बताएंगे कि मेरी कैफियत क्या हुई थी और मैं काबे को कैसे तलाश कर रहा था, क्योंकि मीनार होते हैं और वहाँ पर पिल्लर होते हैं, जल्दी काबा नज़र नहीं आता है। काबा तो आगे चलते चलते जाने के बाद जो है तो नज़र आता है। पहले तो जो है तो सुतून नज़र आएंगे, पिल्लर नज़र आएंगे, मीनार नज़र आएंगे, काबा नज़र नहीं आता है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर कैफियत ये होती है मस्जिद हराम में अल्लाह अकबर उम्रा करने वाला अपने कदमों को रखता, नमाज पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर जो है तो लब्बैक पढ़ते हुए आगे जब बढ़ता है, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फरमाया गया है कि अल्लाह अकबर, वो काबा पूरी दुनिया उस तरफ रुक करके रब्बे जुल जलाल को सजदे करती है, रुकू करती है। पूरे कायनात के मुसलमान काबे के तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। फरमाया गया पहली मर्तबा जब काबतुल मुकर्रमा पर निगाह पड़ती है और उम्रे को जाने वाला जब उम्रे की नीयत से काबे पर नजर पड़ती है, पहली नजर में काबे पर जो नजर गिरी, वो जो दुआ करेगा अल्लाह उसे रद्द नहीं करेगा, कबूल ही फरमाए। और हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी उन्होंने यूँ फरमाया, अल्लाह अकबर, आप यूँ रहनुमाई करते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलामों, जब तुम काबे में जाओ और काबतुल्लाह पर पहली नज़र पड़े तो क्या मांगोगे? दौलत मांगोगे, मालो ज़र मांगोगे? तो अल्लाह अकबर, आप कहते हैं अल्लाह अकबर, तुम्हें दौलत नहीं मांगनी है, मालो ज़र नहीं मांगनी है, और कोई दुआ नहीं मांगनी है। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं पहली नज़र में ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह, मैं जब भी जो भी दुआ मांगू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह सफ़ा पर दुआ मांगू कबूल फरमा लेना, मरवा पर दुआ मांगू कबूल फरमा लेना। हजरत सैयदना इमाम हसन की बारगाह में जाकर दुआ करूँ कबूल फरमा, जो भी दुआ मांगू जिस तरीके से, तो मेरी दुआ हर दुआ को कबूल। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मौलाना नजरुल हक साहब और साथ जाने वाले भाई जाते से ही काबे पर नज़र गिरी, और नज़र गिरते से ही फिर तो कपकपी ज़्यादा जो है तो बदन में तारी हो गई, और फिर आँखों से आंसू जारी होते हैं। आदमी को ये नहीं कहना पड़ता है रोना शुरू कर दे, अल्लाह अकबर, खुद ब खुद रोना आ जाता है। और फिर वो तसव्वुर करता है, ऐ अल्लाह करीम, आज तक मैंने काबे के तरफ रुक करके 5 वक्त की नमाज अदा की है, फजर भी उधर ही रुक करके अदा किया, जोहर भी उधर ही रुक करके अदा किया, असर भी उधर ही मुंह करके अदा किया, चेहरा उधर ही करके अदा किया, मगर या अल्लाह, ऐ खालिक अर्दो समा, आज तो तूने तेरे हबीब के नालैन के सदके मुझे काबे में लाकर तूने खड़े कर दिया। सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो तूने काबे के सामने मुझे लाके खड़े किया है। अल्लाह अकबर, मैं रुक कर करके नमाजें पढ़ता था, आज तो काबा ही मेरे सामने है। मेरे दोस्त क्या कैफियत होती होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीब मंजर होता है वो। मौलाना नजरुल हक साहब अल्लाह अकबर बहुत जल्दी रवाना होने वाले हैं, कल ही रवाना होने वाले हैं। अब ना उन्हें सूरत अच्छा लगेगा, ना बम्बई अच्छा लगेगी, ना एयरपोर्ट अच्छा लगेगा, ना जद्दा अच्छा लगेगा, ना जद्दा से निकलते हुए जो है तो रोड अच्छे लगेंगे। उन्हें तो अब यही लगेगा कि मक्का कब आएगा और काबा कब आएगा। और फिर अल्लाह अकबर, फिर क्या होता है, जब नज़र पहली पड़ती दुआ की जाती है, और दुआ करने के बाद फिर हजरे अस्वद के पास खड़े हो करके अल्लाह अकबर, फिर तवाफ़ की नीयत की जाती है। फिर तवाफ़ की नीयत में तो
حضرت کو تو معلوم ہی ہے 3 چکر رمل کے کرنا ہوتے ہیں، اور رمل کیا تو آپ کے تو سمجھ میں نہیں آئیں گا، آپ بولیں گے رمل کیا؟ تو رمل یہ ہوتا ہے کہ پہلوان کی چال میں، اپنی زبان میں کہتے ہیں دوڑتے ہوئے چلنا، تیز قدموں سے چلنا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سرکار جب تشریف لے گئے تھے تو مکہ کے کافروں نے دیکھا یہ تو سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، کمزور ہو گئے ہوں گے، اب یہ کیا چل سکیں گے، کیا طواف کر سکیں گے؟ مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسی حالت میں بھی تاجدار مدینہ 3 چکر رمل کے کیے، اور پھر سرکار تیز قدموں سے پہلوان کی چال میں چلنے لگے تو شیطان نے بھی اپنے منہ پر خاک ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کعبے کے کیسے دیوانے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اس طریقے سے رمل اور تیز اور بالکل پہلوان کی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ 3 چکر جب میرے دوستو، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، پھر حجر اسود کی تو شان ہی نرالی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کرنے والا جاتا ہے اور پھر حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کے پھر جو ہے تو وہ طواف کی نیت کرتا ہے اور حجر اسود کو چومتا ہے، تو فرمایا گیا ہے جیسے ہی وہ چومتا ہے، اللہ اکبر، حجر اسود اس کے تمام گناہوں کو مولانا نظر الحق صاحب پہلی ہی چکر میں ایسے پاک ہو جائیں گے، اور ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر کتنی مرتبہ؟ ایک طواف میں 8 مرتبہ بوسہ دیں گے، 8 مرتبہ چومیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور پھر ہوتا ہے یہ، پھر صفا مروہ میں جب آدمی جاتا ہے، صفا مروہ میں جانے کے بعد حضرت حاجرہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بھی کچھ قدم جو ہے تو تیز قدموں میں چلنا پڑتا ہے، اور کچھ جو ہے تو قدم اپنے ہی جو ہے تو چال میں چلنا پڑتا ہے، اور صفا مروہ ہو جاتا ہے، اور صفا مروہ ہونے کے بعد پھر حلق یعنی بال اتارے جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر وہ سکون پاتا ہے، اور سکون پانے کے بعد پھر مکہ چھوڑنا اس کا دل نہیں کہتا ہے، پھر بار بار عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے وہ جاتے رہتے ہیں۔ اور پھر بعد میں آخری جو ایام ہوتے ہیں نا مدینہ جانے کے، حضرت پہلے مکہ شریف جانے والے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب 7 دن گزر جاتے ہیں، 2 دن رہتے ہیں، تو پھر لو مدینے کی طرف لگتی ہے، مدینے کے جانب لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو مدینے میں آتا ہے اور مدینے میں آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں مدینے میں اگر وہ ایک نیکی تو اللہ اسے 50,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مدینے میں ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، مگر مکہ المکرمہ میں ایک گناہ کرے گا 1,00,000 گناہ لکھے جائیں گے، ایک نیکی کرے گا 1,00,000 نیکی لکھی جائیں گی، اور مدینہ منورہ میں ایک نیکی کرے گا بندہ تو 50,000 نیکیاں ملے گی، اور ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور پھر مدینہ، اللہ اکبر، جب پہنچتا ہے آدمی تو امام اہل سنت نے نہیں فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھ کے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھ کے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا،
میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جہاں بجا تھانے والے۔ اللہ اکبر۔ جب پھر اعلان کرتا ہے ٹور والا، اے عمرہ کرنے والو، کل صبح فجر کی نماز کے بعد ہم مدینے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اللہ، یہ اعلان سنتے سے ہی جتنے ہوتے ہیں روموں میں بستر پر سونے والے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹور والے نے کیا اعلان کیا ہے، ٹور والے نے کیا اعلان کیا ہے، کیا کل ہم مدینے جائیں گے، کل ہم مدینے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت بندے کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے، دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مدینہ جانے کی جب تیاری کرتا ہے، اور پھر جو اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان مدینہ منورہ کی بس میں جب بیٹھتا ہے تو لب پر اس کے جو ہے تو درود و سلام ہوتا ہے، اور پھر جب مدینہ کی ہوٹل میں پہنچتا ہے، سامان رکھنے کے بعد اس سے پہلے تو بس میں اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس مدینے میں گھومتے رہتی ہے، تو بسوں سے اللہ اکبر وہ سرکار کے روزے کو تلاش کرتے ہیں، بس کی کھڑکی سے چہرہ نکال کر کے کہاں ہے سرکار کا روزے پر انور، کہاں ہے سرکار کا روزے پر انور، اور پھر اللہ اکبر ہوٹل سے نکل کر کے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، پھر وہ مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھتا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں قدم رکھتا ہے، ریاض الجنات سے ہوتے ہوئے پھر سرکار کے سامنے جب کھڑے ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پھر یہ شعر امام اہل سنت کا وہاں یاد آتا ہے کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جہاں بجا تھانے والے۔ مفتی اعظم ہند کا یہ شعر یاد آتا ہے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور پھر جو علم والے ہوتے ہیں وہ حدیث پاک یاد آتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے پر انور کی، میرے قبر انور کی زیارت کی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینے جانے والا، مکہ المکرمہ جانے والا دولت لے کر نہیں آتا ہے، بخشش کا پروانہ لے کر آتا ہے، اور پھر سرکار تو کرم کر دے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ بعض عاشقوں پر تو سرکار نے ایسا کرم کیا ہے کہ اللہ اکبر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سرور انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، تو یوں میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں، سماعت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں نے خواب کے اندر آپ کے جلوے دیکھے ہیں، آپ کی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے پر انور کو دیکھا ہے، مگر یا رسول اللہ، آج تو میں آپ کے قبر انور کے قریب آیا ہوں، یا رسول اللہ، اب جب تک مصافحہ نہ ہوگا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، یہ فریاد مصطفیٰ جان رحمت سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور قبر انور سے اپنے دونوں ہاتھ نکالتے ہیں، اور حضرت سیدنا احمد کبیر رضی اللہ تعالی عنہ مصافحہ فرماتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے۔
اللہ اکبر. اور نے ایک شعر میں کہہ دیا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں آپ کو سبھی کو بار بار مدینہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو، میں کہتا ہوں پورے مجمع میں اگر پیسہ ہے اللہ نے دیا ہے، یو پی والے ہیں، پی او پی والے ہیں، یو پی والے ہیں، پی او پی والے ہیں، یہ مدینے والے بھی ہیں، الحمدللہ مدینے والے بھی ہیں. آج تو 2 نکلے ہیں. اب ایسا عہد کرو کہ نئے کمیلے سے 2 نہیں 51 لوگ مدینہ جا رہے ہیں. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کعبے کا طواف اور تاجدار مدینہ کی بارگاہ کی حاضر، جن کے صدقے میں اللہ کریم نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے. محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو جنت نہیں ہوتی، دوزخ نہیں ہوتی، حوض کوثر نہیں ہوتا، زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، ستارے نہیں ہوتے، چاند نہیں ہوتا، سورج نہیں ہوتا، کائنات کی کوئی شے اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یہ پوری چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہی میں پوری کائنات کو وجود بخشا ہے. اور وہ تاجدار مدینہ فرمائے کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر مدینہ سے جب روانہ ہوتا ہے آدمی تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. بس حضرت مولانا نظر الحق صاحب کی بارگاہ میں ہم سب مل کے التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے، جہاں جہاں بھی جس بھی مقامات پر جائیں گے ہم سب کو آپ یاد کریں گے. ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. یعنی آقا فرماتے مومن وہی ہے، ایمان کامل رکھنے والا وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. تو مولانا نظر الحق صاحب الحمدللہ ایمان والے ہیں. حضرت نے پسند کیا عمرہ کرنا، تو اب ہم سب کے لیے یہ بھی پسند کریں گے کہ اے اللہ، میں مدینے کا مسافر بن رہا تھا، مکہ المکرمہ کا مسافر بن رہا تھا، 1 رات 1 دن ہی آڑ میں تھی، اور جہاں میں امامت کرتا تھا وہ محلے کے عورتیں اور بچے اور مرد ایک جا جمع ہوئے تھے اس محفل میں، اس خوشی میں کہ میں مدینے کا مسافر بن رہا تھا، اور یہ دعا کر دیں گے اے اللہ مجھے تو نے مدینے کا مسافر بنایا، میں یہ پسند کر حبیب کے در پہ آؤں، کعبہ کا طواف کروں، اے اللہ مجھے نصیب فرمایا ہے. یہ محفل میں جتنے آئے ہیں ان سب کو بھی تو نصیب فرمانا. پھر یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر سال کچھ نہ کچھ تو لوگ پھر نیا کمیلے سے جاتے ہی رہیں گے، ہے نا انشاءاللہ تعالی. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. سب سے پیاری دولت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے، وہی دولت ہے، وہی آپ کے ساتھ آنے والی ہے، باقی سب یہیں رہنے والا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ تصور کرتے رہنا چاہیے اے اللہ تو رزق حلال میں میرے برکت عطا فرما،
تیرے حبیب کے نالین کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کماؤں گا اور پھر کعبے کا طواف کرنے جاؤں گا، تیرے حبیب کے در کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ اور سنو آخری بات، کہاں جا رہے ہیں مولانا نظر الحق صاحب؟ کشمیر نہیں جا رہے ہیں، نینی تال نہیں جا رہے ہیں، گوا نہیں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دولہا کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو آج دولہا بنا ہوئے ہے نا۔ میرے خیال سے حضرت جس دن دولہا بنے تھے اتنی خوشی اس دن بھی نہیں ہوئی ہوں گی حضرت کو، اس دن تو دولہا بنے تھے، آج تو نبی کے سچے غلام بن کے نبی کے در پہ جانے کے لیے دولہا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا در ہے مسلمانوں، اللہ اکبر۔ ہمارے علماء نے نقل کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا دربار وہ دربار ہے، صبح صادق کے وقت میں 70,000 فرشتے سرکار کے دربار میں آسمان سے آ کر حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ پھر آگے علماء نقل کرتے ہیں وہ 70,000 فرشتے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک درود و سلام پڑھتے رہے۔ بولیں گے نہیں سبحان اللہ آپ لوگ؟ جی بولیں گے نہیں؟ ابھی بولیں گے آپ سے کہ بھئی جو سبحان اللہ بولیں گا اسے عمرے کا ٹکٹ ملے گا۔ اب تو بولو، کیا در ہے حبیب پاک کا، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کے آدمی جھوم جاتا ہے نا، اللہ اکبر۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجور پھرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں آقا؟ نہیں، معصوم فرشتے۔ علماء نے فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے صرف اور صرف درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر جب غروب کا وقت آتا ہے تو وہ 70,000 فرشتے جو صبح صادق کے وقت آئے تھے وہ ریٹرن ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں، دوسرے نئے فرشتے 70,000 غروب کے وقت آتے ہیں، تو غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے اللہ اکبر مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور کرم دیکھیے کہ دن میں ہی آتے تو پھر ان فرشتوں کے جھرمٹ میں جو دن میں سرکار کے دربار میں حاضر ہوتا تو اس میں شامل ہوتا، مگر 24 گھنٹے فرشتے وہاں ہوتے ہی ہیں۔ اب مولانا نظر الحق صاحب جب جب جائیں گے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایمان یقیدہ ہے ہمارا، جب جب جائیں گے 70,000 فرشتے درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو بھی نبی کا غلام فرشتوں کے جھرومٹ میں پہنچے گا، ارد گرد فرشتے ہوں گے اور بیچ میں نبی کا غلام ہوگا۔ اور علماء نے کہا پھر فرشتہ ایک بار جو آئے گا قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگے گا، قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگے گا، مگر غلام نبی کی یہ شان ہے 7 روز میں کئی ایک بار حاضری ہو جائے گی،
کئی ایک بار حاضری ہو جائے گی۔ اور ہمارے علماء نے کہا غربت پر آپ جو ہے تو غمگین نہ ہونا، رنجیدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ جب جب مدینے کی یاد آئے مدینے کے طرف رخ کرنا اور سلام پیش کرنا۔ جب جب تم سلام پیش کریں گے مصطفیٰ سماعت تمہارا سلام۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اللہ کریم نے فرمایا تم گناہ کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پیسہ ہے تو حبیب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو علماء نے کہا پیسہ نہیں ہے تو تصور ہی میں چلے جاؤ، تصور ہی میں چلے جاؤ۔ جب تصور میں چلے جائیں گے تو نبی اکرم تصور ہی میں تمہارے اوپر نظر کر دیں گے، اور اللہ سرکار کی دعا سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ مدینہ جب آدمی پہنچتا ہے تو بڑی اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور مدینہ چھوڑنے کو طبیعت اس کی نہیں چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، اے اللہ مدینے میں زندگی دے، مدینے میں موت دے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما دے، مدینے کا ہی کفن عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے بس دعا ہے اللہ عز و جل حضرت مولانا نظر الحق صاحب کا، ان کے بھائی کا، اور جتنے بھی جانے والے ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما دے، اور ان کی حاضری کو اللہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ کعبے کا طواف اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں ان کا قبول فرمائے۔ اور دیکھیے الحمدللہ ہمارے نیا کمیلے کے نوجوان اور سبھی نیا کمیلے والے بڑی ہی محنت اور مشقت کر رہے ہیں، اور ایک دینی ماحول بہت اچھی طریقے سے نیا کمیلے میں پیدا ہوا ہے۔ سب لوگ بیدار ہوئے ہیں۔ کئی ایک بچے جو ہے تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور لڑکیوں کا بھی مدرسہ الحمدللہ یہاں نیا کمیلے پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قائم کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے بچوں کی تعلیم کی طرف آپ توجہ دیں، اور انشاءاللہ تعالی جب سے یہاں کے جوانوں نے تنظیم کے جو ہے تو زیر اہتمام کام شروع کیا ہے، تو تب سے ایک انقلاب پیدا ہوا ہے، اور الحمدللہ حضرت مولانا نظر الحق صاحب پوری جو ہے تو رہنمائی اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ تو پیارے آقا کے پیارے بچے ہمارے دیندار ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے دلوں کے اندر بھی مدینے جانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور مدرسے سے ہی بچے دین سیکھتے ہیں، اور آپ یہ مدرسوں کی طرف بھرپور توجہ دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے مبلغین اور یہاں کے نوجوانوں نے الحمدللہ لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے۔ ابھی 35 یعنی لڑکیاں پڑھ رہی ہے، اور مدرسے میں قریب 250 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں۔ تو آپ یہ مدرسوں کی طرف بھی توجہ دینے۔ 20,000 کے قریب مدرسین کی تنخواہ ہر مہینے یہ لوگ دے رہے ہیں، اور بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، حدیث پاک سکھا رہے ہیں۔ تو دین کے طرف آپ سب توجہ دیں۔ جب بھی ضرورت پڑے مدرسوں کے لیے اس پر بھی آپ غور کرتے رہیں، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ الحمدللہ پورا کمیلے والی چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، اور دین کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔